پاکستان میں اس وقت تک 25 سے 30 ہزار میگا واٹ کے سولر پینل امپورٹ ہو چکے ہیں۔ وابڈا کی تو مت ماری جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق پوری کوشش کر رہی ہے کہ نیٹ میٹرنگ پہ اور سولر پہ ایسا ٹیکس لگائیں کہ لوگ سولر سے دور ہو جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں سولر نہ ہی یوز کروں، اتنے ٹیکس ہیں اس پہ، تو بہتر ہے کہ میں وابڈا یوز کر لوں۔ مافیا کو تو پیٹ بھرا جا رہا ہے، یوزر کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ لوگ پہلے بیچارے بہت پریشان ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریاض کھوسہ، میسٹر سولر سسٹم ڈیفنس روڈ لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے، کچھ اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان میں اس وقت تک 25 سے 30 ہزار میگا واٹ کے سولر پینل امپورٹ ہو چکے ہیں، اور 6,000 میگا واٹ جو ہے وہ اس ٹائم آن دی ریکارڈ نیٹ میٹرنگ پہ آ چکا ہے، یعنی چھتوں پہ لوگوں نے لگا لیا ہے۔ اور اگر آف دی ریکارڈ بات کی جائے تو 12,000 میگا واٹ کے جو پینل ہیں اس ٹائم چھتوں پہ لگ چکے ہیں، اور لوگوں نے اس کو اپنا جو ہے نا گریڈ اسٹیشن بنا لیے ہوئے ہیں گھر پہ یا فیکٹری پہ۔ تو اب جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ جو مہتاب حیدر صاحب ہیں، نیوز کے ایک ماہر معیشت ہیں، رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک اپنے انٹرویو میں بتایا CNN کو کہ جناب اس وقت اگر پاکستان میں جیسے 25 سے 30 ہزار میگا واٹ سولر پینل امپورٹ ہو چکے ہیں، اگر یہ کچھ عرصے بعد یعنی سال میں یا 1.5 سال کے عرصے میں چھتوں پہ آ گئے تو وابڈا کی ٹوٹل ہماری جو کیپیسٹی ہے، ڈیمانڈ ہے، وہ 21,000 سے لے کے 25,000 میگا واٹ تک ہے۔ تو یہ ہماری کیپیسٹی سے بھی اوپر جا چکے ہوں گے۔ تو 25 سے 30 ہزار میگا واٹ اگر ہمارے پینل لگ جاتے ہیں چھتوں پہ، اور انشاءاللہ اگلے سال تک لگ جائیں گے، تو وابڈا کی تو مت ماری جائے گی، اور وابڈا کے پاس تو مطلب بیچنے کو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور عوام تو ظاہر ہے اس وقت بجلی اتنی مہنگی ہے کہ عوام تو کہتے ہیں کسی بھی صورت ہم نے بجلی استعمال، یہ ٹھان لی ہے پبلک نے۔ پاکستان کی عوام کا ایک یہ ہے کہ یہ جو چیز ٹھان لیتی ہے اس میں اگر کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو تو یہ کر ڈالتی ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے یا کچھ سال پہلے پاکستان کی عوام نے ایک ٹھان لیا تھا کہ جی ہم نے گاڑیاں CNG پہ چلانی ہیں، تو لوگوں نے مرسڈیزیں بھی CNG پہ کرا دی تھی، اور پیٹرول کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، بہت ریئر ہو گیا تھا پیٹرول۔ تو ایسا ایسا گورنمنٹ نے اپنی پالیسی بدلی، ٹیکس لگانے شروع کیے، CNG مہنگی کرنا شروع کی، تو وہ پھر گورنمنٹ کی جب پالیسی بدلی تو رکاوٹیں آئیں، تو پھر اس سے جو ہے وہ CNG سے لوگ واپس پیٹرول پہ آئے، ظاہر لایا گیا لوگوں کو مجبوراً۔ اسی طرح اب اگر ہم دیکھیں تو IMF اور گورنمنٹ رپورٹ کے مطابق پوری کوشش کر رہی ہے کہ نیٹ میٹرنگ پہ اور سولر پہ ایسا ٹیکس لگائیں کہ لوگ سولر سے دور ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ بجلی استعمال کریں۔ اگر بجلی استعمال کریں گے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو فائدہ ہے، اور جو کیپیسٹی ہے اس وقت یعنی 47,000 میگا واٹ کی پاکستان کے پاس، اس کی مد میں جو زیادہ کیپیسٹی لگا لی ہے گورنمنٹ نے، اس کی مد میں 1.7 ٹریلین جو ہے وہ گورنمنٹ کو ادا کرنا ہے، جو IPPs ہیں ان کو۔ تو اس مافیا کو تو پیٹ بھرا جا رہا ہے، یعنی اس سال بھی بھرا جائے گا۔ اب اگلے جو یوزر ہے، یوزر کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ اب جو بیچارے 2-4 پلیٹیں لگانے والے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھا رہے ہیں، انکریز کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، آہستہ آہستہ لگے ہوئے لوگ۔ اور ہماری قوم اتنا باشعور ہو چکی ہے ماشاءاللہ کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ گرین فیوچر ہے اور یہی بہتر ہے۔ پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، لیکن اب ہماری گورنمنٹ ٹیکس اور اس کے متبادل جیسے CNG کو سٹاپ کیا تھا، اب اس طرف آ رہی ہے گورنمنٹ کہ اس سیکٹر کو بالکل کلوز ہی کر دیا جائے۔ اور رائے ہے کہ اگر کوئی یوز بھی کرے تو اس سے وہ سوچے کہ یار اس سے بہتر ہے کہ میں سولر نہ ہی یوز کروں، اتنے ٹیکس ہیں اس پہ، تو بہتر ہے کہ میں وابڈا یوز کر لوں۔ اب ظاہر ہے اگر اس طرح لوگوں کو لایا جائے گا تو لوگ پہلے بیچارے بہت پریشان ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں کے جو ہے نا وہ مالی حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم کرے اور پاکستان کے عوام پہ بھی اپنا رحم کرے۔ تو حالات تو ایسے ہی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جناب جو حالات ہیں ملک کے معاشی خاص طور پہ، جس طرح زبوں حالی کا شکار ہے ہر چیز، ہر کاروبار، ملک چھوڑ کے چلا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی جو بے وطن پاکستانی اور جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسی کو ٹھیک ٹھوک کر کے دوبارہ اس کو جو ہے نا وہ ایسے روڈ پہ چڑھایا جائے جس پہ جو ہے نا وہ پوری دنیا چل رہی ہے۔ تو اس پہ تو ظاہر ہے وہی لوگ کر سکتے ہیں کچھ، جن کے جو ارباب اختیار ہے، جن کے اختیار میں کوئی چیز ہے۔ ہم تو اس میں صرف رائے ہی دے سکتے ہیں۔
تو یہ تو ہوگی سولر کی بات، چونکہ سولر میں جو ہے یہ آپ کو چیزیں بتانی لازمی ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، کیا اپڈیٹس ہیں، کیونکہ میں اپنے تمام ویورز کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ پرائس آسکنگ چینل نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ فلاں چیز کی پرائس پتہ ہے، یہ پرائس آسکنگ چینل نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو صرف اپڈیٹ دیتے ہیں کہ سولر میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے جو ہے نا وہ آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں، ہم اس کا جواب بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو اب ہم ذرا دوسری بات پہ آ جائیں، پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جھڑپیں ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان جو وہاں پہ جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کی بے حرمتی بھی ہو رہی ہے، یہ ہم سب چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ دونوں مسلمان ممالک ہیں اور اس طرف سے بھی شہید ہو رہا ہے، اس طرف سے بھی شہید ہو رہا ہے، وہ بھی شہید کہہ رہے ہیں، ہم بھی شہید کہہ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بیٹھ کے حل کرنے والا معاملہ ہے، میرا خیال ہے، کیونکہ جتنا آپ جنگ کریں گے دونوں طرف سے شہید ہوں گے، وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، چاہے کوئی بھی نظریہ ہو، لیکن مسلمان کی جان لے یہ حرام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ بیٹھ کے ہی حل ہوگا، بیٹھ کے حل ہونا چاہیے، جتنا جلدی مذاکرات ہوں اتنا ہی فائدہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کا میڈیا آپ کو کیا دکھا رہا ہے؟ اللہ مان اللہ حافظ، خدا نام معاف کرے جھوٹ بولنے والوں کو۔ تو جھوٹ جو ہے نا وہ بس میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ اس ٹائم میڈیا پہ کیا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے پاکستان پہ اور ہم سب پہ۔ اس دعا کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔